بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ فلسطین کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ناظرین ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں، وہ ہے عظیم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی کے متعلق، کیونکہ آج پھر ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آج کی تحریر کا عنوان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ 11ویں صدی عیسوی کے آخر 1091 سے صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا اور یہ سلسلہ 13ویں صدی کے آخر 1091 سے 1291 تک جاری رہا۔ 200 برس سے زائد اس معرکہ رائی میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور یورپ کے تمام عیسائی حکمرانوں نے حصہ لیا۔ ان صلیبیوں کا مقابلہ والی موصل عماد الدین زنگی، سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہدین نے کیا۔ ایوبی خاندان کے بعد مملوک ترک صلیبیوں سے نبرد آزما رہے۔ اس طرح کل 7 بڑی صلیبی جنگیں ہوئیں۔ صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 عیسوی میں تقریت کے مقام پر پیدا ہوئے۔ اس کا نام یوسف رکھا گیا۔ صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ 1160 عیسوی یعنی 555 ہجری میں جب صلیبیوں کو صلاح الدین نے مصر سے نکال باہر کیا تو خلیفہ الازر الدین اللہ نے یوسف کو ملک الناصر صلاح الدین ایوبی کا نام عطا کیا۔ اس وقت صلاح الدین ایوبی کی عمر صرف 22 سال تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت کا حامل شہر ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ ہیکل سلیمانی بنائی تھی۔ عیسائی اسے اس طرح اہم جانتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور مسلمانوں کے لیے یہ شہر اس لیے مقدس ہے کہ اس قبلہ اول سے سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کیا تھا۔ پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی مسجد کعبۃ اللہ سے مسجد اقصی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ 638 عیسوی میں خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس یروشلم فتح کیا۔ اس فتح کے نتیجے میں مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودی، عیسائی اور مسلمان دیگر علاقوں سے یہاں زیارت کے لیے آتے رہے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس یروشلم پر قبضہ کر لیا، وہاں کے باشندوں کا بے دردی سے قتل عام کیا۔ بیت المقدس کی آزادی کے لیے جب صلاح الدین ایوبی نے تلوار اٹھائی تو تمام عیسائی دنیا صلاح الدین ایوبی کے خلاف صف آرا ہو گئی۔ صلیبی فوج کی تعداد 10 لاکھ سے زائد تھی، جبکہ صلاح الدین ایوبی کا لشکر 40,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ صلیبیوں کے پاس جدید ترین اسلحہ تھا اور بعمل اہل ایمان کے پاس صرف برہنہ تلواریں تھیں
اور اللہ کی ذات پر غیر متزلزل یقین۔ یہ وہ ہتھیار تھے جن کے بھروسے صلاح الدین ایوبی نے تیسری صلیبی جنگ 1187 عیسوی میں وہ عظیم الشان فتح حاصل کی جس کی سوزش سے آج بھی عیسائی دنیا کے سینے جلتے ہیں۔ زخموں کی اس جلن کو مٹانے کے لیے عیسائی دنیا نے دوبارہ صلیبی جنگوں کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان اور عراق اس کی تازہ مثالیں ہیں۔ ان صلیبی جنگوں سے نمٹنے کے لیے ایک مرتبہ پھر فاتح اعظم صلاح الدین ایوبی جیسے مجاہد اسلام کی ضرورت ہے۔ بقول علامہ اقبال، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شعر پھر آشکار ہوگا۔